أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ماقبل اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کا ذکر کیا تھا، ایک دو مثالیں دے کر بیان کیا تھا، سمجھایا تھا کہ غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ایک ایسا گنگا غلام یا گنگا ملازم جو اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے، تو وہ اور کیا نام ہے ایک جو ہے جو کام کرنے والا ہے، جو اچھا ہے، جو چست اور چالاک ہے، تو یہ دو آدمی یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جو بتوں کا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے وزیر ہیں اور اس کے مشیر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ہماری باتیں مانی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکیں گے جو کیا نام ہے نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں نہ خود بول سکتے ہیں. یہ ان کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ مشیر بنا رہے ہیں، یا ان کو اللہ کا وزیر بنا رہے ہیں، اور یا ان کو اللہ کا جو کیا نام ہے سفارشی بنا رہے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے اللہ کے کیا نام ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ تو خود ہی گنگے ہوئے پڑے ہیں. تو یہ کس طرح کیا نام ہے اللہ کے جو ہے سفارشی بنیں گے یا اللہ کے وہ بنیں گے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت میں آگے فرمایا تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں کیا نام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، واللہ اخرجکم من بطونکم، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی پیٹ سے نکالا. میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ ماں جو ہے وہ 9 ماہ تک جو ہے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے. تو اس وجہ سے ماں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. اور آگے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے پرندوں کی مثال دی تھی، اور آگے جو ہے گھر کی مثال دی تھی کہ گھر کے جو ہے جس آدمی کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ آدمی بھی بے سکونہ ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس گھر ہوتا ہے اس کو سکون محسوس، اگرچہ وہ جتنی تھکاوٹ ہو. اور اس کے بعد آگے فرمایا تھا کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ یہ جو چوپائے ہیں ان کے بالوں سے اور ان کی کھانوں سے جو ہے وہ تم نفع اٹھا سکتے ہو. تو کیا نام ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ یہاں پر مذبوحہ اور غیر مذبوحہ کی کوئی بات نہیں، بلکہ جانور ہونا چاہیے. اور کیا نام ہے جانور کے بال بھی آج کل استعمال ہوتے ہیں، اور کھال بھی کہ کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے اوپر کیا نام ہے جو کلمات ہوتے ہیں وہ نہیں پڑے گے ذبح کرتے وقت، اس کے باوجود بھی اگر یعنی حرام جانور ہوا ہے، جس کو کوئی ایسا جانور ہے جو بالکل حرام ہوگی، جس کو ذبح ہی نہیں کیا ویسے مر گیا، تو اب اگر ان کی کھال کو دباغت دی جائے تو دباغت دینے کے بعد جو ہے وہ اس کی کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور پاک ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، چاہے کون سا بھی جانور ہی کیوں نہ ہو. تو ان آیات کے اندر اس کا ذکر کیا تھا. اب اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، کہ اور اللہ رب العزت نے بنایا تمہارے لیے مما خلق ظلالا، ہر چیز کا سایہ، یعنی جس چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، خلق پیدا کیا ہے ظلالن، اس سایہ، یعنی جس چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو اس کا سایہ بھی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور بنایا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اکنانن، جس کے اندر جو ہے تم چھپ سکتے ہو، یا جس کے اندر جو ہے تم ٹھکانہ بنا سکتے ہو. یعنی پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ غاریں وغیرہ اللہ رب العزت نے بنائی ہیں بڑی، جس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ سکون سے جو ہے وہاں پر ٹھہر بھی سکتا ہے اور اپنا ٹھکانہ بھی بنا سکتا ہے.
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور بنایا تمہارے لیے سرابیلا. سرابیل کا مطلب ہوتا ہے کرتا. کرتا تقیکم الحر، جس سے تم بچاؤ اپنے آپ کو گرمی سے. وسرابیلا، اور بنائے تمہارے لیے کرتا تقیکم بأسکم، جس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. بأسکم کا مطلب ہوتا ہے یعنی جب تم جہاد کے لیے جا رہے ہو یا تم لڑائی کا ارادہ کرتے ہو تو وہ لباس بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنایا ہے. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح وہ اللہ پوری کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمتوں کو علیکم تم پر. لعلکم تسلمون، شاید کہ تم جو ہے وہ فرما برداری اختیار کر لو، اور یا شاید جو ہے تم اس کا حکم مان لو. اب ان آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے مختلف باتیں بتائیں. اب یہ اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اس کا سایہ بھی ہے. اب اس سائے سے جو ہے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیزیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ کوئی درخت ہے، جب انسان اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے. اب درخت ہوتا اس کا سایہ نہ ہوتا تو وہ کہاں انسان جو ہے سکون حاصل کرتا بیٹھتا. یا کسی کیا نام ہے کوئی کیا نام ہے سخت دھوپ ہے اور کسی مکان کی بلڈنگ کے نیچے یا کسی برآمدے کے نیچے جو ہے وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پر سکون، سائے کے نیچے سکون حاصل کر لائے تو وہاں پر بھی وہ سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے. نہ یہ کہ ہاں یہ کہ اللہ رب العزت نے کوئی بلڈنگ تو اگر بنائی، بلڈنگ جو ہے وہ تو ہمارے لیے بنائی پیدا کی ہے، یا اس کا سایہ نہ ہوتا تو پھر انسان کیا نام ہے کہاں لیٹتا یا کہاں بیٹھتا. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ جس چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے تو اس کے سایہ بھی بنایا ہے اس سے، تاکہ اس سے بھی تم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکو. اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، یعنی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ اگر تم ان کے اندر چھپ بھی جاؤ، ٹھکانہ اختیار کر لو تو تم ٹھکانہ بھی اختیار کر سکتے ہو، اس کے اندر چھپ بھی سکتے ہو. تمہیں اگر کسی دشمن کا ڈر ہے تو تم جو ہے وہاں پر ٹھہر جاؤ، اور جب تمہارا دشمن چلا جائے تم جو ہے وہ کیا نام ہے وہاں سے نکل کے آ بھی سکتے ہو. اور اگلا جمعہ ایک ذکر کیا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، یہاں پر گرمی کا ذکر کیا ہے، سردی کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی میں نازل ہوا ہے، اور جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اس وقت مخاطب جو تھے وہ عرب لوگ تھے، اور عرب کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت نے گرمی کا ذکر کیا ہے اور سردی کا ذکر نہیں کیا. اور بعض حضرات نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر چونکہ سورت جب شروع ہو رہی تھی اس وقت ایک لفظ تھا لکم فیہا دفء و منافع، تو دف کے اندر جو ہے وہ گرمی بھی آ جاتی ہے، سردی بھی آ جاتی ہے. تو وہاں پر سردی کا ذکر چونکہ پہلے ہو چکا ہے تو یہاں پر جو ہے گرمی کا ذکر کر دیا، سردی کا ذکر نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں. وسرابیلا، کیونکہ سردی کے الگ کپڑے ہوتے ہیں، کرتے ہوتے ہیں، اور گرمی کے الگ ہوتے ہیں، تو یہاں پر پھر دونوں کا ذکر کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسی جو ہے کیا نام ہے کرتے بنائے جس کے ذریعے تم جو ہے لڑائی کے یعنی وہ زریں وغیرہ جو ہے پہنی جاتی ہیں لڑائی کے دوران جہاد کے، جس سے جو ہے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور دشمن کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہیں یہ پیچھے ماقبل جتنی بھی گزری ہیں اور یہ جو ابھی اس آیت کے اندر پڑھی ہیں کہ یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تم کو عطا کی ہیں کہ تم جو ہے کیا نام ہے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ فرما برداری کرنے والے بن جو، اللہ رب العزت کا جو ہے کیا نام ہے بات ماننے والے بن جو. یہ نہیں کہ تم جو ہے ان تمام چیزوں کے نظر آنے کے باوجود اور تم اس چیز کو مانتے بھی ہو اور تسلیم بھی کرتے ہو کہ یہ حقیقت ہے، یہ یعنی یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی کیا نام ہے تم ایمان نہیں لاتے. آگے فرمائے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روح گردانی کرتے ہو، یعنی یہ تمام مثالیں جو ہے تمہیں بتا دینے کے بعد بھی اگر تم روح گردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، بات نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس تیرے اوپر جو ہے پہنچانا ہے واضح، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کیا نام ہے
صرف اور صرف جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ جب آپ بات پہنچا دیں گے تو جب آپ بات پہنچا دیں گے تو آپ جو ہے ان سے خلاص ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے ان تک اپنی بات پہنچا دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بات نہیں مان رہے تو کیا نام ہے، یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کی عقل کا قصور ہے، اور یہ ان کو باتیں سمجھ آ جانے کے بعد بھی یہ ہٹ دھرمی کے اوپر اتر، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کیا نام ہے، یہ نبی کیوں بن گیا ہے؟ نبی تو ہمارے چودھریوں میں سے یا ہمارے بڑوں میں سے کیا نام ہے کسی کو بننا چاہیے تھا، اس کو کیوں یہ نبی کی اس کو نبوت کیوں مل گئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ عطر محمود صاحب آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال میں سمجھ نہیں رہا۔ جی یعنی کہ حرارت کے حوالے سے یعنی کہ گرمی کا ذکر کیا گیا نا، جی تو جو سائنٹیفکلی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو حرارت کو یعنی کہ جو ہیٹ ہوتی ہے، گرمی کو ہم پیمائش کر سکتے ہیں، جبکہ ٹھنڈ کو ہم میئر نہیں کر سکتے۔ تو اب اس میں کیا بات آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہاں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ہر کا ذکر کیا گیا ہے، گرمی سے بچاتی ہے، تو یعنی کہ گرمی کی عدم موجودگی یعنی کہ حرارت اگر نہیں ہوگی اسے ہم سردی بولتے ہیں۔ جی تو تو شاید میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے نا کہ ایک پیچھے جو معنی گزرا ہے لکم فیہا دفء، کے اندر اس میں سردی گرمی دونوں آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اور گرمی کا یہاں پر دوبارہ اس وجہ سے اگر اس کو بھی ہم شمار کر لیں کہ وہاں پر گرمی کا ذکر ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے، تو ہم اس کو بطور تاکید کے کہہ دیں گے کہ کیا نام ہے، کیونکہ عرب لوگوں کی جو زبان تھی، جہاں پر عرب رہتے ہیں وہاں پر گرمی ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مخاطب وہ تھے تو وہاں پر ان کو اس لیے گرمی کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ جی آگے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف ان تک بات پہنچا دینا ہے۔ آپ نے بات پہنچا دی، اب جو ان کو زبردستی ایمان کے اوپر جو ہے لانا آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ اب یہاں پر اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یعرفون، وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ثم ينکرونها، جاننے کے بعد پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، پس ان میں سے جو اکثر ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ ضد کے اوپر جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے آپ کی بات نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو جان نہیں رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یعرفون ابناءہم کما یعرف، قرآن مفہوم یہ ہے کہ وہ جو ہے آپ کی بات کو اپنے بیٹوں کی باتوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ برحق ہے، لیکن وہ ایک ضد کے اوپر اور ایک ہٹ درمی کے اوپر جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امتن، ہر امت میں سے شہیدن، گواہ، ثم پھر لا یؤذن، لا یؤذن کا مطلب ہوتا ہے نہیں کیا نام ہے، ان کو حکم دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی ولا ہم یستبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یعنی اب جو ہے جو انہوں نے کام کر لی دنیا کے اندر، بس اب ان کے وہی کام شمار کیے جائیں گے، چونکہ آخرت جو ہے وہ دار العمل نہیں ہے بلکہ دار الجزا ہے، تو اس کے اندر سزا اور جزا کا جو انہوں نے دار العمل یعنی عمل کیے ہوں گے دنیا کے اندر، تو اس کے اوپر سزا اور جزا جو ہے وہ آخرت کے اندر ملنی ہے، نہ یہ کہ ان کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، اور یہ اگر یہ وہاں پر جو ہے کیا نام ہے کوئی توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ بھی اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے کہ جب سورج جو ہے بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ
بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا تو اس وقت جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے گی، اور یہ بھی بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس وجہ سے کیا نام ہے اس کے بعد جو ہے وہ توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی تو وہ اس کی جو ہے توبہ جو ہے قبول کی جائے گی۔ لا یؤذن کا مطلب ہوتا ہے نہ ان کو حکم دیا جائے گا، یعنی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ لا یؤذن، یہ اصل اس کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ اجازت، اور یہاں پر جو ہے وہ حکم کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا، اور جب رَأَى الَّذِينَ، جب آپ دیکھیں گے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو پس تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے اس عذاب کے بارے میں ذرا برابر بھی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ جو ہے کیا نام ہے انتظار، ان کو کسی قسم کی جو ہے کوئی ڈھیل دی جائے گی، یا ان کو کسی قسم کی جو ہے کوئی مہلت دی جائے گی۔ یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اب وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں جو ہے اس عذاب کے اندر جو ہے ہماری جو ہے کوئی سفارش کر لے گا، یا ہماری جو ہے کیا نام ہے اس عذاب کے اندر کوئی تخفیف ہوگی، تو جتنا وہ عذاب ان کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا اتنا ہی ملے گا، ذرا برابر بھی اس عذاب کے اندر یہ وہ تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو یہ ڈھیل دی جائے گی یا مہلت دی جائے گی کہ تم جو ہے آپ کوئی نیک کام کر لو اور تمہیں اتنے دن کی یا اتنے مہینوں کی مہلت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم جو ہے پھر تمہیں کیا نام ہے اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دے کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک جو ہے جب وہ دیکھیں گے شرکاءہم اپنے شرکاء کو، یعنی اپنے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کو، قالوا وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہی ہمارے شرکاء ہیں، الذین کننا کہ یہ وہ ہیں کہ کننا ندو کہ ہم جو ہے ان کی جو ہے وہ کیا نام ہے بات مانتے تھے۔ ندعو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، یہاں پر یہ عبادت کے معنی میں ہوگا کہ ہم جو ہے ان ہی کی عبادت کرتے تھے، اور من دونی کا، آپ کے علاوہ، کننا ندعو من دونی کا، ہم جو ہے وہ ان ہی کی کیا نام ہے عبادت کرتے تھے آپ کے، من دونی کا، آپ کے علاوہ، یا ہم جو ہے ندعو کا مطلب یہاں پر دعا یدو سے پکارنا، کہ ہم جو ہے ان کو پکارتے تھے، یہاں پر عبادت کا مطلب یہ پکارنا ہی کر لیں کہ ہم جو ہے جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی تھی تو ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہم ان بتوں کی طرف جو ہے اپنی پکار کو ظاہر کرتے تھے اور پکارتے تھے، اور کیا نام ہے ہم ان سے مانگتے تھے تو آپ کے علاوہ، فعل کو، تو اس وقت جو ہے میں نے آپ حضرات کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، سورۃ یاسین کے اندر غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت والے دن ہر چیز کے اوپر جو ہے زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ہاتھ پاؤں یہ جو چیزیں ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زبان دے دیں گے، تو اس وقت وہ جو ان کے جو شرکاء ہوں گے جو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ان کی بات کا انکار کریں گے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ بس وہ ڈال دیں گے ان کی طرف بات کہ اِنَّكُمْ بے شک تم سب کے سب لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے ہو، یعنی وہ یہ کہہ دیں گے کہ البتہ تم سب کے سب جھوٹے ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہ تم، وہ کہیں گے وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اب یہ جو پچھلی آیات ہے کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبُّنَا، اس کے اندر جو ہے یہ اپنے کیا نام ہے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں اس آیت کے اندر یہ لوگ،
جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کے اندر یہی اپنے جرم کا اعتراف کرنے کہ ہم جو ہے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے علاوہ آپ کے علاوہ جو ہے ہم ان کو پکارتے تھے، اور وہ بت یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ تم سب کے سب جھوٹے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوں گے کہ یا اللہ تجھے بھی تو پتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور آپ پڑھے گی اللہ کی طرف سے اس دن السلام عاجز، یعنی اس دن جو ہے یہ عاجز ہو جائیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کیا نام ہے یا وَضَلَّ عَنْهُمْ کا ترجمہ ہوتا ہے اور بھول جائیں گے، یا ان سے گم ہو جائے گا۔ وَضَلَّ مطلب جو ہوتا ہے گم کر دینا، تو یہاں پر جو ترجمہ بنے گا وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور یہ بھول جائیں گے ماں اس چیز کو یفترون جو یہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی جو یہ کہتے تھے کہ کیا نام ہے کسی قسم کا جو ہے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور کیا نام ہے دوبارہ ہم جو ہے زندہ کیا نام ہے دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اور یہ تو ہماری عقل کے اندر بھی بات نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس طرح جھوٹ بولتے تھے اور کبھی قرآن کا انکار کرتے تھے، کبھی نبیوں کا انکار کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے اور یہ اس دن عاجز آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم ہم ان کے لیے بڑھا دیتے ہیں، عذاباً عذاب کو، فوق العذاب عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا بسبب اس کے کہ یفسدون وہ فساد کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اسلام کی کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر وہ ایمان لانا چاہتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی قریش مکہ جب لوگ حاجی حج کرنے آتے تھے، تو قریش مکہ جو ہے راستوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب حاجی جو ہے ان راستوں سے اندر آ رہے ہوتے تو حاجیوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے اور وہ جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے گا، تو تم جو ہے اس کی باتوں میں تم نے نہیں آنا، یہ پہلے اس کو سکھا دیتے تھے۔ تو اس طرح شاید یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہ بالخصوص ان کی طرف ہوگا، اور بالعموم ہر وہ چیز یعنی ہر وہ آدمی کہ جو کیا نام ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ کہیں اور اس کو موڑ دیتا ہے، غلط راستے پر موڑ دیتا ہے، تو اس کے اندر بھی بالعموم کے اندر وہ آدمی بھی آ سکتا ہے۔ کس آیت کا ترجمہ؟ الذین کفروا، یہاں سے صحیح ایک دو جی، دوبارہ کریں۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، زدناہم تو ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے، عذاباً عذاب، فوق العذاب عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون بسبب اس کے کہ وہ جو ہے فساد کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان کا اگر مثال کے طور پر اگر ان کو 70% عذاب ہو رہا تھا، تو اب اللہ رب العزت جو ہے ان کے عذاب جو ہے وہ 80% کر دیں گے، 90% کر دیں گے، یہ مراد ہے کہ عذاب کے اوپر جو ہے وہ عذاب بڑھا دیں گے۔ اس جی کے بعد آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، فی کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے یا ان کی جانوں میں سے، وجئنا بکا اور ہم آپ کو لے آئیں گے بطور گواہ کے، یعنی یہاں پر آپ سے مراد، بکا سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شہیدن بطور گواہ کے، علی ہؤلاء ان کے اوپر، ونزلنا اور ہم نازل کرتے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، الکتابہ قرآن مجید کو، یعنی کتاب کو، یعنی ہم نے نازل کیا ہے، علیکا آپ پر، الکتابہ یعنی قرآن مجید کو، وہ قرآن مجید کی صفت کیا ہے کہ تبیاناً وہ بیان کرتی ہے، یا وہ بیان کرتا ہے قرآن مجید، لکل شیء ہر اس چیز کو، یعنی اس قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین فرما برداری کرنے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔
مسلمانوں کے لیے اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جو ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی آئے گا، آپ حضرات پڑھ لیں گے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے پارے کے اندر ہے، کہ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس، آپ نے جو یہ انکار کیا ہے تو آپ کے پاس کوئی نبی آیا تھا؟ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا نام ہے انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ یہ امتیں جو آپ کی امت ہیں یہ تو انکار کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا آپ نے، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو سب کچھ پتہ ہے، اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ نبی میں نے بھیجا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو ان کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ نے ان تک میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا، یہ تو انکار کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچایا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت فرمائیں کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ تمہاری جو ہے تمہاری دلیل کیا ہے، یا تمہارے پاس تمہارے اس بات کا ثبوت کون دے گا کہ تم نے جو ہے میرا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچایا ہے؟ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام اس دن کہیں گے کہ ہمارے پاس جو گواہ جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ امت محمدیہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہی دے گی کہ ہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان قوموں کی طرف آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے ان قوموں کی طرف پہنچایا تھا۔ تو اس وقت جو ہے کیا نام ہے وہ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو جب آپ موجود نہیں تھے پھر آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے کہ امت کی طرف جو ہے وہ انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے؟ تو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جواب دے گی کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ پچھلی قومیں ایسی تھی اور ان کی طرف جو ہے وہ نبی آیا کرتے تھے، اور جب وہ نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ رب العزت جو ہے کیا نام ہے ان کو ہلاک کر دیتے تھے، اور جو نبی کی بات کو مان لیتی تھی اللہ ان کو کامیاب کر دیتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ہماری اس گواہی کی ہماری اس بات کی گواہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطور خود دیں گے، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، بطور گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اس امت کی بات کی تصدیق کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو ہی کہا تھا اور انہوں نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گواہی ہے وہ کیا نام ہے ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور ان کا جو عذر، ان کی جو کیا نام ہے یہ بات تھی کہ نبی ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ ان کو غلط قرار دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، بس یہاں تک ہی پڑھ